علماء کے بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں اس بارگاہ میں اور واقعی اپنے آپ کو منگتا بنا کر، سائل بنا کر، بندہ دل سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں۔ تو اس کی قدر پہچانو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور بعد میں الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ تو عبادت بھی ہے اور ہمارے مشکلات کو دور کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے، سارے وظیفوں سے زیادہ، ساری عملیات سے زیادہ یہ ہے، بشرطے کہ مانگنے والا ہو۔ ایسے ہی الفاظ نہیں رٹ لیے اور بے دھیانی میں کہہ گئے، بلکہ دل سے مانگو، یہ یقین کر کے مانگو کہ دینے والا وہ ہے، یہ یقین کر کے مانگو کہ وہ ضرور دے گا، اس یقین کے ساتھ مانگو، توجہ کے ساتھ مانگو، خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگو، تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں۔ اور جیسا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ باقاعدہ بیٹھ کے جو دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد یا کسی، وہ تو اپنی جگہ ہے، چلتے پھرتے مانگتے رہا کرو، رٹ لگا لو مانگنے کی، دل دل میں مانگ لو، یا اللہ یہ کام ہو جائے، یا اللہ یہ کام ہو جائے، یا اللہ یہ کام ہو جائے، رٹ لگا لو۔ تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں۔ ہمارے سارے رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مجھے یاد نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے کہیں ہو کہ صحابہ کرام آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی کچھ معلوم کرتے تھے، کبھی یہ مجھے یاد نہیں کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باغ میں پوری فصل اچھی طرح پک نہیں رہی ہے، اندیشہ ہے کہ بابا لوٹ جائے گی، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے اس کا کرنے کا، کوئی تعویذ دے دیجیے میں لٹکا دوں وہاں جا کے۔ مجھے تو کوئی یاد نہیں ایسا واقعہ پوری سیرت میں، یا فلاں چیز ہو گئے، مجھے فلاں مقصد میں چاہتا ہوں کہ میری کامیابی ہو جائے، کوئی تعویذ لکھ کے دے دیجیے، کوئی مجھے وظیفہ بتا دیجیے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کے ذریعے میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ مجھے یاد نہیں کہ پورے ذخیر حدیث میں کہیں اس قسم کا سوال کیا ہو صحابہ کرام نے۔ ہاں یہ ضرور پوچھتے تھے کہ جو ہے یہ کام جو کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ ضرور پوچھتے تھے۔ جو اپنی عملی زندگی سے متعلق ہیں ان کے بارے میں سوالات پوچھتے تھے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کوئی وظیفہ پوچھا ہو کہ آپ بتا دیجئے کون سی آیتیں پڑھا کروں فلاں مقصد کے لیے۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ بھئی جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا کرو اور دعا کیا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، انی اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ ونجاۃ من النار۔ یہ تو مانگ ہی لو اور اس کے بعد اپنی حاجت مانگ۔ اور تو اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے یہ تلقین فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا کذا و کذا، یا اللہ ہمیں دنیا میں فلاں فلاں چیز دے دیجئے، اور جو فلاں کا لفظ ہے اس میں دل میں تصور کر لو میں کیا مانگ رہا ہوں۔ تو دعا کی تلقین فرمائی، یعنی یہ الفاظ ہیں روایات میں، ربنا آتنا فی الدنیا کذا و کذا،
فلاں فلاں چیزیں دے دیجیے. یعنی سکھا دیا آپ نے کہ بھائی یہ جو بھی تمہیں مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگ لو. اور جب یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا کذا بکذا تو دل میں تصور کر لیا کرو اپنی حاجت کا. یا اللہ مجھے صحت دے دیجیے, یا اللہ مجھے جو ہے میری رزق میں برکت دے دیجیے, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو. یا اللہ میرا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, رشتہ کروا دیجیے. تو میرے بیٹے کا نہیں ہو رہا, اللہ بیٹے کا کرا دیجیے یا اللہ. تو یہ تک سکھا دیا کہ دل میں مانگ لو. تو اصل جو کام ہے انسان کا کسی حاجت کے سلسلے میں, دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. اور اس کے لیے دعا کے لیے سب سے اچھا نماز حاجت 2 رکعت پڑھ کے مانگو. مانگو, مانگتے رہو. کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج, کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. مانگنے والا چاہیے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ مجلس میں یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بھئی مانگنے والا چاہیے, جھولی پھیلانے والا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو اس کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے. تو حضرت مجذوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جو حضرت کے خاص جو بڑے منہ چڑھے قسم کے مرید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت جس کے پاس جھولی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا جھولی بھی وہیں سے مانگے, جھولی بھی انہیں سے مانگے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی مانگ لی. اللہم انی اسألک خیر المسألہ, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھی دعا کرنے کا, اچھی دعا کرنے کا بھی آپ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسی توفیق دے دیجئے کہ میں اچھی دعا کروں. اللہم انی اسألک خیر المسألہ و خیر الدعاء, اچھی باتیں مانگنے کی توفیق بھی آپ مجھے عطا فرمائیے, اچھی دعا کرنے کی بھی دیجیے. تو جھولی بھی اسی سے مانگ لو. اگر نہیں آ رہا نا سمجھ میں کہ بھئی کس طرح مانگوں, تو یہ کہہ دو یا اللہ مجھ سے مانگا نہیں جا رہا, مانگنا نہیں آ رہا. حاجت آپ کو پتہ ہے کس حاجت کے لیے میں آپ سے رجوع کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے. ہاتھ میں نے پھیلا دیے, زبان پہ میرے کلمات نہیں آ رہے, الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے,